السلام علیکم پاشا صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جناب۔ پاشا صاحب، ابھی لاہور میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسانوں کی جانب سے ایک بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے مال روڈ پر پی ایم ہاؤس کے پاس. تو اب ان کی تیاری یہ بھی ہے کہ پی ایم ہاؤس کے بالکل قریب جانے کی انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ٹھیک ہے یا پھر یہ غلط ہے؟ دیکھیں، اس پروٹیسٹ کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک بر وقت سٹیپ لیا ہے اور کسانوں کی آواز کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ کا پیسفل پروٹیسٹ کا جو طریقہ کار جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اگر ہم ماضی دیکھیں تو جماعت اسلامی اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں ان کو انجام تک پہنچانے کا ملکہ رکھتی ہے۔ مطلب اس کو تجربہ ہے کہ اس طرح کے جو مطالبات لے کر اٹھے جاتے ہیں ان کو کس طرح انجام کار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کیونکہ اس طرح کے مزاحمتی سیاست کے اندر اپنے کارکنوں کو تیاری بھی کرا رکھتی ہے، ان کی پریکٹس بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے موجودہ امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ تو منظر سیاست پر ابھرے ہی ایک مزاحمتی سیاست کو منظم کر کے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سیاسی میدان سے شکست دے کر تو وہ میئر شپ پر پہنچے تھے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس جو ایک بہت بڑی فتح تھی، عوامی فتح تھی، اس کو وہ کلمینیٹ کر کے تو اپنا میئر منتخب نہیں کرا سکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن انہوں نے مزاحمتی سیاست کو جس انداز میں وہاں پر کیا اور جماعت اسلامی کے کراچی میں تن مردہ میں جان ڈالی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو کسانوں کی مظلومیت کی آواز ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو اپنے غلط فیصلے پر نظر ثانی کے لیے مجبوراً رجوع کرنا پڑے گا۔ سر، دیکھا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ مظلوم کی آواز اٹھائی. ابھی حال ہی میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے پورا مکمل جو ہے وہ سپورٹ دیا، لوگوں کو کال دی اور لوگوں کو ایڈریس بتایا کہ کہاں پر آپ نے آنا ہے، احتجاج کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ جو طریقہ کار جماعت اسلامی اپناتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو احتجاج کی کال دیتی ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام کی مسائل کو ابھارنا یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جماعت اسلامی اس چیز کو بڑے آسن طریقے سے لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے جب بھی عوام کی مشکلات آئی تو جماعت اسلامی ان کی آواز بن کے آگے آئی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن جو جماعت اسلامی کا اصل کردار ہے جو ہم نے سید مودودی کی تحریروں میں پڑھا ہے، وہ صرف یہ احتجاج اور عوامی مسائل کو لے کر آگے آنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک نظام کو بدلنے کی جو جدوجہد ہے جو ہم نے اپنے دور جوانی کے اندر یہ جماعت اور اسلامی جمعیت طلبہ سے سیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ نظام کو بدلنے کے لیے، کفر کا، طاغوت کا نظام بدلنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ اصل میں جماعت اسلامی کا اصل منصب ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی یہ عوامی احتجاجوں کی سیاست میں بہت آگے چلی گئی ہے، اور جبکہ یہ جو بنیادی مقصد تھا جماعت اسلامی کی تشکیل کا، اس سے جماعت اسلامی جو ہے وہ دور ہٹتی ہوئی مجھے نظر آ رہی سر، ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی احتجاجوں میں آگے جانے جماعت اسلامی کا ایک فارمولہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے، یا پھر وہ عوامی خدمت کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی کا اقتدار میں آنا تو مجھے سر دست نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ رائے عامہ کی تشکیل میں اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانے میں یہ جو احتجاج ہیں یہ ایک مثبت اور اچھا طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کی عوامی پذیرائی میں اضافہ ہوگا، لیکن اقتدار تک پہنچنا جو ہے وہ ابھی ہنوز دلی دورست۔ سر، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں جب بھی ہمیں اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ہمیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اب جو دوسری کنٹریز ہوتی ہے اس میں عوام جو ہے اپلیکیشنز دیتی ہے، میں اور آپ ایک عام شہری اگر اپلیکیشن دے دے تو اس پہ بڑی امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہے، مگر
پاکستان میں ہمیں جو ہے وہ احتجاج کا جو ہے وہ ایک شکل اختیار کرنی پڑتی، تب ہی ہمارے مطالبات کمپلیٹ ہوتے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ابھی تک اتنا ایڈوانس نہیں ہے، وہ اتنا ابھی تک پھلا پھولا نہیں ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور کی بھی ابھی بہت بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو تحریر کے ذریعے جو مختلف ادارے ہیں وہاں تک پہنچ کر اپنے حقوق کی بات کرنا جو ہے اس میں عوام کو بھی شعور حاصل نہیں ہے. اور شعور کے حوالے سے جو ایک جماعت ابھری تھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، انہوں نے جو عوام کے اندر شعور بیدار کرنے کی جو تحریک شروع کی تھی وہ ایک مثبت طریقہ تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ہیڈ آن کولیجن کے ذریعے اس جو روٹن سسٹم ہے اس کے اندر ہی شامل ہو گئے اور اس کا ہی وہ حصہ بن چکے ہیں. تو ابھی شعور کو، عوام کے اندر شعور کو بیدار کرنے کے لیے ابھی خاصی کاوشوں کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس حوالے سے ادر دین جماعت اسلامی کام کر رہی ہو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے عوام میں شعور بیدار کیا؟ ہاں، یہ اس طرح کا شعور جو ہے یہ 60-70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی پیدا کیا تھا عوام کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ترقی معکوس کا شکار ہو گئے. اسی طرح عمران خان صاحب نے شعور تو پیدا کیا، لیکن انہوں نے ایک بے شعور جتھا جو ہے لوگوں کا وہ تیار کر دیا جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر ایک نیگیٹو معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. جی، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اس وقت اسپیشل ٹی وی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنے اظہار رائے سے ہمیں آگاہ کیا.